بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق مٹاتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، الربا سود کو، واو اور یربی بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، کلا ہر، کفارن ناشکرے، اثیم گنہگار کو۔ یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ تعالیٰ بہت ناشکری کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 ہے، جس میں اللہ رب العزت صدقے کی افادیت، صدقے کے فوائد بتا رہے ہیں اور سود کی مزید مذمت فرما رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر بہت تفصیل سے سود کے بارے میں پڑھا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں وعید بھی آئی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کیوں سود کو اتنا ناپسند فرماتے ہیں اور اس میں کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت سود کے بارے میں اس قدر مذمت فرما رہے ہیں؟ اور اللہ پاک نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سود کھانے والے کو اپنے ساتھ جنگ کرنے والے کے مترادف قرار دیا ہے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں اپنی ماں سے زنا کرنے کے مشابہ سود کھانے والے کو قرار دیا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو سود میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا مال زیادتی کے ساتھ ہتھیاتا ہے، یعنی کہ ایک انسان پہلے سے مجبور ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اگر اس کے پاس پہلے ہی پیسے ہوں، وہ امیر ہو، وہ بندہ سیٹ ہو، تو وہ کیوں کسی سے قرض مانگے گا؟ قرض مانگنے والا تو ضرورت مند ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی سے قرض لے گا تو کیا ہوگا؟ ضرورت مند ہوگا۔ تو جب اس ضرورت مند شخص کو کسی سے قرض لینے پہ دوبارہ قرض دینے کے بجائے قرض ادا کرنا بھی واپس مشکل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہی رقم واپس کرے، اس کو اس سے زیادہ رقم واپس کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ زیادتی ہوگی اس کے اوپر کہ بغیر کسی محنت کے، کسی کوشش کے انسان کی ضرورت اور مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس سے رقم زیادہ لی جاتی ہے جو بغیر کسی مقصد کی ہوتی ہے، نہ کوئی فائدہ نہ کچھ۔ اور دوسری طرف کیا صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ کسی پریشان ضرورت مند کی ضرورت کو اپنے پیسوں سے پورا کرنا، اپنے پیسے دے کے دوسرے کی دلجوئی کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہے صدقہ۔ اب یہ بظاہر دیکھنے میں تو جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ کی جو بھی پوری آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کے جتنے پیسے ہیں، اس میں سے کچھ پیسے آپ بغیر کسی عوض کے کسی غریب کو، ضرورت مند کو دے دیتے ہو، کسی کو دیتے ہو پیسے تو صدقہ۔ تو یہ دینے سے پیسے کم ہونے چاہیے تھے کہ ہم لوگ کسی کو اگر اپنے پیسوں میں سے، تو یاد رکھیے میں بار بار کہتی ہوں، کتنا دیتے ہیں؟ ہمارے اگر کسی انسان کی آمدنی ہی 1,00,000 1,50,000 تک ہے، تو پھر وہ اس 1,00,000 1,50,000 میں سے اگر اس نے 1,000 2,000 مہینے کا دے دیا تو اس کا کتنا کیا فرق پڑے گا اس کی اس پوری پہ؟ تو کوئی کسی کروڑوں میں کوئی پراپرٹی ہے کسی کی، تو وہ اگر 100,000 500 دے دے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا اس کے پیسوں میں؟ تھوڑا بہت ہی ہم دیتے ہیں، اتنا دیتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان پیسے دے رہا ہے، اس کے پاؤچ میں سے نکل رہے ہیں، مثلا اس کے پاؤچ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، 5,000 پڑا ہوا ہے، اس میں سے وہ 50 روپے کسی کو دے رہے تو اس نے پیسے دیے، اس کے پیسے کم ہونے چاہیے تھے، اس نے اپنے پاؤچ میں سے پیسے نکال کے کسی کو پکڑائے ہیں۔ جبکہ سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں کوئی انسان کسی کو قرض دیا تھا یا اس نے بینک میں پیسے رکھے تھے، اس میں بینک میں اس نے 10,000 روپے رکھا تھا، لیکن اب اس کو پیسے وہیں پڑے ہوئے ہیں، اس کو ایکسٹرا ہر مہینے 5,000 روپے مل رہا ہے، 2,500 روپے مل رہا ہے، 2,000 روپے مل رہا ہے، یہ تو اس کو مل رہے پیسے ہی، اس سے تو مال بڑھنا چاہیے تھا۔ تو حیران کن بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ سود، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں ہے؟
لیکن میری پیاری بہنوں، ہم تو مسلمان ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام دیا ہے، ایمان اور یقین دیا ہے۔ جب اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ سود مٹتا ہے اور صدقہ بڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی اس بات کے لیے ہمیں کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں سود مٹنے والا ہے اور صدقہ بڑھنے والا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم اللہ رب العزت کو کلام کو سمجھنے کو بیٹھے ہیں، ورنہ ہمارا یقین ہے اللہ پاک نے کہہ دیا تو انف، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ سود لیتا ہے، سود پہ بینک سے خود پیسے لے یا کسی بندے کو قرض دے کے اس سے لے، کسی بھی صورت میں سود کو لیتا ہے، سود کھاتا ہے خود، تو اس کو چونکہ کیا ہوتا ہے، پیسہ جو بھی انسان زندگی میں خرچ کرتا ہے اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ جو سود کے پیسے ہیں اس سے نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ کسی غریب کو دے سکتا ہے، نہ صدقہ۔ ایون کہ اگر کسی نے کسی بینک میں سیفٹی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ سیفٹی کے لیے وہاں سے پیسے بینک سے نکلوا رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے اس نے صرف رکھے تھے، سود کے لیے نہیں رکھے، اس نے سیو کر رہے تھے۔ ظاہر یہ ایک آپشن ہے، بینک کے ضرورت کی بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، ظاہر چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تو اس نے سیو کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو بینک والے سود دے دیتے ہیں، وہ تو مجبور ہے، وہ کیا کرے، آگے سے لینا پڑتا ہے اس کو، تو وہ لے کے اگر پھر وہ خود نہیں کھانا چاہتا، ماشاء اللہ سے اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا، اس کو سمجھ دے دی ہے، تو وہ سود سے بچنا چاہ رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ کسی کو کہتا ہے کہ چلو یہ پیسے میں تو نہیں کھاؤں گا، یہ تو سود ہے، تو وہ کسی غریب کو دے دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ پیسے غریب کو دے رہا ہے، وہ 10,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 تک غریب کو دے رہا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ اس میں ثواب کی امید رکھے بغیر دے، وہ ثواب کی امید رکھے بغیر دے، وہ صدقہ اس طرح کا ہے کہ وہ صدقہ جس طرح اپنے ذاتی پیسوں سے صدقہ دیتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، یہ ضمناً ایک مسئلہ بتا رہی ہوں، لیکن میں نے کسی پوچھنے والے کو یہ بتایا تھا کہ وہ نہیں ہوتا، اور صدقے کا ثواب اس کو نہیں ہوتا، لیکن جس انسان کو 20,000 روپیہ دے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس کے دل سے جو دعا نکل جائے گی، وہ دعا تو لگ سکتی ہے نا، اس میں تو اللہ منع نہیں کرتے کہ دعا نہ دو، یہ سود کے پیسے ہیں، وہ تو اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا، اگر آپ اس طرح کے ایکسٹرا پیسے آگے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، تو یعنی کہ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ یہ جو سود ہے، سود کے پیسوں سے بندہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ پھر سود جب اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تو وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی، اس میں یہ سود کیا بنے گا، بجائے اس کے کسی فائدے کا سبب بنتا، کچھ فائدہ اس سے انسان کو وہاں بھی ہو جاتا، یہ کیا اسی سود کی وجہ سے اس کا عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، تو پھر کیا فائدہ ہوا، وہ مٹ گیا نا، اس کا نقصان ہی ہوا۔ جبکہ صدقہ کیا چیز ہے، صدقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی دیا، تو جب اللہ رب العزت کے پاس آخرت میں اللہ پاک انسان پہنچے گا، تو اس کو وہاں پہ کتنا اجر ملے گا، کتنا فائدہ اس ہمیشہ کی والی زندگی میں اس کو ملے گا۔ اس کے علاوہ سود لینے اور دینے والے کو بظاہر پیسے مل رہے ہوتے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت دینے والا کون ہے، اللہ۔ جب اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، پھر بھی کوئی سود کھاتا ہے تو اللہ اس کی برکت اس سے چھین لیتے ہیں، اور صدقہ پیسے دے رہا ہے لیکن اللہ اس کے باقی پیسے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت بہت ضروری چیز ہے میری پیاری بہنوں، کثرت مت مانگا کریں اللہ پاک سے، کثرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آئے کہاں گئے، لیکن برکت آ جائے نا، تھوڑے سے بھی ہوں گے اس میں بھی انسان کو سکون مل جائے گا، اس کی ضرورتیں اور چیزیں اور بل اور ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ برکت مانگا کریں، برکت اللہ پاک دے دے، تو وہ صدقے سے کیا ہوتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میں سے 50-100 دینے سے اس کے مال میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن کیا ہوگا، اس سے کوئی غریب خوش ہو جائے گا، اللہ کی ذات اس سے خوش ہوگی، تو اس کے مال میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ سود کیا ہوتا ہے، سود در حقیقت کیا ہے، پیسہ لینا، ناحق لینا۔ صدقہ کیا ہوتا ہے، دینا بغیر کسی ریزن کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے سود کو مٹانا ہے، سود مٹ کے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، یہ بھی ہوتا ہے سود پہ جو بینک وغیرہ دیتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اچانک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت زیادہ پیسہ دینا ہوتا ہے، پرافٹ ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سود پہ جو ممالک، جسے روس کو دیکھ لیں، اور
کوریا کو دیکھ لیں، ان ممالک میں کیا تھا کہ سودی نظام اتنا بڑھ چکا تھا، اور پھر یہ لوگ کتنے لاس میں چلے گئے. نہیں، سود بڑھتا رہتا ہے بڑھتا، لیکن ایک دن دنیا میں ہی اس سود کے دینے دلانے والوں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. فرمایا کہ 40 سال کسی پہ نہیں گزرتے سود کھانے والے پہ کہ اس پہ ضرور ضرور اللہ کی طرف سے زوال آتا ہے. تو جب اللہ کہہ رہے تو سود جو ہے مٹے گا، مٹنے والا ہے. اللہ نہ کرے کہ قرآن پڑھنے والا کوئی بندہ، کوئی میری پیاری بہن اور اس کے کوئی عزیز و اقارب، عزیز و اقارب کو تو بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عزت بھی نہیں ہوتی. سود کھانے والوں کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی. ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. ہر بندہ نفرت تمیز رویے سے ان سے بات کرتا ہے کہ یہ سود والے لوگ ہیں. تو سود سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اور کوئی نہ اللہ نہ کرے کہ قرآن پڑھنے والا کوئی اس میں شامل ہو. واللہ لا يحب كل كفار نثیم. اللہ تعالیٰ ناشکرے کو پسند نہیں کرتے میری پیاری بہنوں. اللہ پاک نے سود سے تو بچا دی ہے، لیکن ناشکری کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بڑھی ہوئی ہے. کبھی اچھے موڈ میں ہوگے تعریف بھی کر دیں گے ہسبینڈ کی، کبھی اچھے موڈ میں ہوگے تو اولاد کو تعریف بھی کر دیں گے، کبھی ساس سسر کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کر دیں گے. لیکن اوورآل جب بات ہوگی تو ناشکری، میرے بچے نہیں اچھے، میرے بچے نافرمان ہیں، میرے بچے لائق نہیں ہیں، میرے بچے اچھا نہیں پڑھتے، میرا ہسبینڈ بہت برا ہے، میرا ہسبینڈ مارتا ہے، میرا ہسبینڈ باتیں گھر میں خرچہ نہیں دیتا، اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ہر شکری ہسبینڈ کی تو ہم لوگ بہت ساری کرتے ہیں، وہ جتنا کچھ کر لیں ان کے لیے ہم لوگ خوش نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائی میرے نہیں اچھے جی، لوگوں کے بہن بھائی تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے بعض لوگ تو میں دیکھتی ہوں امی ابو بھی نہیں اچھے. یار میرے اللہ، امی ابو اچھے ہی ہوتے ہیں. امی ابو ہیں تو صحیح نا، ہیں تو پھر یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہوتی ہے. امی ابو برے نہیں ہو سکتے. کفار، ناشکرے، تو یہ ناشکرہ پن تو ہم سب کے اندر ہے. اس سے ہم نے توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لا یحب. ایک اور بات میں آپ سے کہتی رہتی ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کس جگہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے وہ کام کریں. اور کسی جگہ اللہ پاک جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ لا یحب، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے، تو میری پیاری بہنوں وہ کام ہم نے نہیں کرنا. کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا کہ قرآن کریم کو بھی پڑھیں، ہم ترجمہ بھی پڑھیں، مفہوم بھی پڑھیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں، لا یحب کے اندر آ جائیں. ہمیں پتہ لگ گیا رب اس کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی ہم وہی کام کریں، یہ بات غلط ہے. اللہ کفار، ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. ناشکری ہماری باقاعدہ بیٹھ کے تو ہم دعا کر لیں گے شکر ادا، لیکن باتوں میں ہر وقت رونا دھونا، ہر وقت رونا، ہر وقت اداسی، ہر وقت پریشانی، یہ نہیں ہوا وہ کرنا چاہتی تھی وہ نہیں ہو سکا مجھ سے، وہ نہیں ہوا. ناشکری جو دی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے شکر پھر یہ نہیں ہوتا. بے شک ہم مجھ سے کہیں اللہ شکر، میں شکر ادا کرتی ہوں. شکر ہمارے رویے میں ہونا چاہیے، ہمارے سٹائل میں ہونا چاہیے، دیکھنے میں لگے کہ ہم پرسکون ہیں، ہم مطمئن ہیں اپنے فیوچر سے، ہم مطمئن ہیں اپنے حال سے کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ملا ہے، کتنا ملا ہے. الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے، اپنے رویے سے. اثیم، گنہگار. گنہگار کون ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، دوسروں کا دل دکھانے والا، تانے دینے والا، نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، حج فرض ہے تو حج نہ کرنے والا، عمرہ نہ کرنے والا. بہت ساری چیزیں، اور آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ گنہگار کون ہوتا ہے. سو ہم نے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ گناہ کرنے والے کو رب پسند نہیں کرتا. تو رب کریم کا ہمارے لیے میسج ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے ناشکری نہیں کرنی، ہم نے گناہ چھوڑنے ہیں. ہمیں خود پتہ ہے گناہ کیا ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے گناہ کہتے کس کو ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.